مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ شکر چاہتے ہیں کہ خدا اپنے خدام کو اپنے کلام کی برکت سے مکاشوات سے بھرتا ہے، اور وقت نزاکت کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ کلام کی تشریح کرتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بڑی جنگ رواں دواں ہے خدا کی قوم بنی اسرائیل کی اور فلسطین کی، اور ہم سب ایماندار دعا گو ہیں کہ خدا اس جنگ کو جلد جلد صلح میں بدل دے تاکہ امن و ایمان ہو۔ دونوں طرف سے زندگیاں جو ہیں موت کی نظر ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں سے جدا ہو رہے ہیں، اور بچوں سے مائیں بھی جدا ہو رہی ہیں، اور باپ جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو دل جو ہے اداس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ مگر یہ جو جنگ ہے یہ انسان کے لیے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ خدا کے وعدے کی، یہ جنگ اس کے گھر کی ہے، یہ جنگ اس قوم کی ہے جس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کی قوم ہے۔ اور یہ جنگ چند دنوں یا چند سالوں سے نہیں ہو رہی، عرصہ دراز گزر گیا۔ جب ہم پہلا سموئیل اور اس کی 17ویں باب کو پڑھتے ہیں تب بھی یہ جنگ تھی، تب بھی یہ جنگ ہو رہی تھی، اس وقت بھی نقصان ہو رہا تھا، تب بھی یہ جنگ ایک مرد مجاہد جس کا نام داؤد تھا اس نے جیتی تھی۔ کس طرح جیتی تھی؟ اس وقت فلسطین کی جو فوج تھی وہ مضبوط تھی اور وہ للکار رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص جاتی جولیت کا مقابلہ کرے، اسے شکست دے دے تو ہم اپنی فوجیں واپس لے جائیں، ہم یہ شکست قبول کر لیں گے۔ اور 6 اور 7 دن گزر جانے کے باوجود کوئی بھی اہل یہود میں سے سامنے نہیں آیا جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرے۔ خاموشی طاری تھی دونوں طرف سے، مگر ایک طرف سے للکار تھی اور ایک طرف سے دعا کا عمل تھا، ایک طرف طاقت اور زور تھا اور ایک طرف خدا کا منصوبہ تھا۔ تب خدا نے، داؤد ابھی بچہ ہی تھا جو اپنی جنگ جیتنا جانتا تھا، جو اپنے جانور کی حفاظت کرنا جانتا تھا، جس کو پتا ہے کہ میں نے کس وقت کون سی حکمت کو برویکا لانا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے لیے خوراک لے کر جاتا ہے تو بھائی سمجھتے کہ تو جنگ دیکھنے کے لیے آیا، تب یہ وہ آواز سنتا ہے جاتی جولیت کی، تب اس کا دل پکار اٹھتا ہے، اس کی زبان پکار اٹھتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے جو میرے خدا کو پکارتا ہے۔ تو یہ جنگ آج میرے اور آپ کے درمیان بھی ہے، شیطان آج مجھے اور آپ کو بھی للکارتا ہے۔ اگر آپ اس للکار کو نہیں سن رہے تو آپ شکست خوردہ ہو، اگر آپ اس آواز کو سن رہے ہو تو پھر آپ کو داؤد کی طرح بہادر، جنگجو، حکمت اور ایمان سے بنا ہونا چاہیے۔ میں بھی دوسرے خدام کی طرح شفا کی بات کر سکتا ہوں،
اور دوسری باتیں کر سکتا ہوں، مگر میرے دل نے یہ چاہا کہ میں مبارک ہے اے اسرائیل، اس موضوع پر بات کروں۔ خدا کی قوم خدا کی نظر میں مبارک ہے، اور خدا نے یہ ملک کنعان اس کو دیا ہے۔ جب موسیٰ جدا ہوا تو خدا نے کمان یشوع کے ہاتھ میں دے دی، اور یشوع کو کہا لے جا اور اس قوم کو ملک کنعان میں پہنچا۔ آج میری اور آپ کی کمان خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے، اور میری جو درسگاہ ہے، میری جو منزل ہے، آج ملک کنعان نہیں بلکہ اس کی بادشاہی ہے۔ پھر وہ داؤد بادشاہ کے پاس آتا، سول بادشاہ کے پاس آتا، وہ کہتا ہے، گنگناتا ہے کہ میں جنگ لڑوں گا۔ وہ کہتا کس طرح؟ تو بھی بچہ ہے، تجھے جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مگر وہ ضد کرتا ہے، اور بادشاہ مان جاتا ہے اور اسے وہ لباس پہناتا ہے۔ جب وہ لباس پہناتا ہے تو وہ لباس پہن کر چل نہیں سکتا، پھر وہ لباس اتار دیتا ہے اور خدا کا نام لے کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں جاتی جولیت کھڑا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہمارے ارد گرد بھی بڑے جاتی جولیت ہیں۔ آج ہم نے اس جاتی جولیت کو پر نگاہ کرنی ہے، دیکھنا ہے وہ میرے آگے ہے یا میرے پیچھے ہے یا میرے دائیں بائیں ہے یا میرے دائیں ہے۔ اگر ہماری نگاہ اپنے حملہ آور کو نہیں دیکھتی تو پھر ہم جنگ کس سے جیتیں گے؟ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ میرے سامنے ہے، میری قوم کو للکار رہا ہے، میرے خدا کو للکار رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کو شکست کیسے دے دی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ یہ جنگ داؤد کی نہیں، یہ جنگ میرے خدا کی تھی جو اس نے داؤد کے وسیلے سے جیتی تھی۔ داؤد جاتا ہے اور پتھر لیتا ہے، پتھر کے ساتھ اس کے پاس گلیل ہے جو اس کی حفاظت کرے، اور جا کر اس گلیل سے پتھر سے جاتی جولیت کو کیا کر دیتا ہے؟ زیر کر دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے۔ جاتی جولیت مر جاتا ہے، اسے کوئی موقع نہیں ملتا کہ اس پر وہ وار کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے نکلا وہ پتھر اس کے ماتھے میں گھس جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ خدا کی قوم فاتح بن۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ جنگ آج بھی اس علاقے میں رواں دواں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، مگر خدا کی قوم ہمیشہ ہمیشہ فاتح بنتی ہے۔ جب ہم دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، جو ان کے علماء کو سنتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح بنی اسرائیل کی ہوگی، بنی اسرائیل کو کچھ شکست نہیں دے سکتا، یہ فتح میرے خدا کی ہونے والی ہے۔ اس لیے تم خدا کے ہو، خدا کے لیے آتے ہو تو خدا کی فتح کے لیے آتے ہو، تو خدا میں جینا سیکھیں، خدا میں زور پانا سیکھیں، خدا میں ایمان لانا سیکھیں، خدا کی برکت کو محسوس کرنا سیکھیں۔ خدا آپ کو سرفرازی دے گا۔ یہ آزمائش مجھ پر بھی آ سکتی ہے، آپ پر بھی آ سکتی ہے، مگر ان آزمائشوں سے نکلیں گے کیسے؟ جب ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اور اس کا 33 باب اور اس کی 29 آیت مبارکہ میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ تو خداوند کی بچائی ہوئی کیا ہے؟ قوم ہے۔ کس کی بچائی ہوئی؟ خداوند کی بچائی قوم۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جائے، یہ کسی اور کے بارے میں نہیں، خدا اپنی قوم کے بارے میں یہ کلام کر رہا ہے کہ تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے، سو کون تیری مانت ہے؟ یہ کوشچن آگے، کون تیری مانت ہے؟ یعنی تیری قوم کی مانت کون ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی قوم ہے، میں نے تجھے بچایا ہے، میں نے تجھے ملک دیا ہے، میں نے تجھے فتح دی ہے، میں نے تجھے حکمت دی ہے، میں نے تمہیں زور دیا، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اگر میں تمہیں مصر کی غلامی سے نکال سکتا ہوں تو میں تمہیں اس ملک میں فتح بھی بخش سکتا ہوں۔ تیری مانت کوئی اور نہیں ہے۔
ایک ہی خدا کی قوم ہے جو یہود النصارہ ہے، باقی سارے ایماندار ہیں۔ وہ اس کی پلوٹھی قوم ہے جس سے خدا نے نبی برپا کیے، جس سے خدا نے برکت کا آغاز کیا، جس سے خدا نے مغفرت کا آغاز کیا، جس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا، جس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہ لیے، جس نے میرے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے رحم کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے اس قوم کی مانند کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہی تیری مدد کی کیا ہے؟ سپر ہے۔ اس کی مدد کی سپر کون ہے؟ خدا خود ہے، کوئی اور نہیں جس کے ساتھ خدا ہو تو اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی فکریں اپنے خدا پر ڈال دیں، خدا آپ کو خود بچا لے گا۔ ابھی ہم نے گیت کہا، میرا رب میرا زور بن کے میری جنگ آپ ہے۔ اس قوم کا زور بازو خدا ہے، اور وہ خدا خود اس کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ اب خدا کو جو انسان بن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کلمہ خود انسان بن کر دنیا میں آ گیا۔ اس نے رحم کیا، اس نے جنگ نہیں کی، اس نے کلام کیا، اس نے کہا توبہ کرو، تم توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی دیکھو، تم مجھ پر ایمان لاؤ، خدا کا جلال دیکھو گے۔ میرا باپ کام کرتا، میں کام کرتا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک ہے۔ کس کے اندر یہ جرت ہے، کس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کہے کہ میں اور باپ ایک ہیں؟ اتنے نبی آئے، کسی نے یہ بات کہی، مگر کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے کلمے کے اندر یہ طاقت تھی، یہ فضیلت تھی، یہ فضل تھا کہ وہ کہہ سکتا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پاس آئی یہ گواہی ہے کہ اس قوم کی مانند رہیں جس قوم کے ساتھ خدا کی سپر ہے، خدا کی طاقت ہے، خدا کا زور ہے، خدا کا ایمان ہے۔ لکھا تیرا جاؤ جلال کی کیا ہے؟ وہ تلوار۔ آمین۔ کتنی بڑی بات کی۔ ایک تو وہ سپر ہے، تو پھر ان کا جاؤ جلال کی کیا ہے؟ وہ تلوار بھی ہے، جنگ لڑنے والا ہے۔ تلوار کا مطلب یہ نہیں گردن کاٹنے والا، جنگ لڑنے والا، فتح بخشنے والا۔ اگر آج خدا مجھے کہہ دے یا آپ کو کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہم لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ ہم کہیں خدا نے اب مجھے اتنا زور دی دیا، اپنی میں بات سے زمین پر قائم کر۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان خدا کی بادشاہی کی طرح زمین پر اپنی بادشاہی بنائے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم میرا ایماندار بن کر زمین پر کیا کرے؟ سجدہ۔ آگے لکھا تیرے دشمن تیرے کیا ہو جائیں؟ نہیں، تیرے تھاپیاں ہو جائیں، میں تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، وہ تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے خدا سپر ہو، جو خدا کی مانند خدا ان کے آگے آگے چلنے والا ہو، ان کو خوراک کھلاتا ہو، ان کو روشنی دیتا ہو، اور ان کو بیابان میں رکھ کر ان کے کپڑے بھی پھٹنے نہ دیتا ہو، تو وہ خدا کبھی اپنی قوم کو چھوڑتا نہیں۔ نہ اس نے آدم کو چھوڑا، نہ آپ کو چھوڑا، نہ مجھے چھوڑا، نہ اس قوم کو چھوڑتا، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی برکت کا سورج سب پر طلوع ہوتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے، سب کو حرارت دیتا ہے، وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے۔ خدا کی یہ خوبی ہے، خدا کی یہ شان ہے۔ تیری شان جلالی ناظریہ، تیرے دھن دھن لو کی، یہ میرے خدا کی شان ہے جو نرالی ہے، جلالی ہے، ازلی اور ابدی ہے، جس شان کو لوگ دن دن کہتے رہتے ہیں۔ آگے لکھا تو ان کو اونچے مقاموں میں کیا کرے گا؟ بھمال کر دے گا، اعلیٰ درجہ ادا کر دے گا۔ ان کی زندگی میں سرفراز ہی آ جائے۔ اونچائی کا مطلب ہے سرفراز ہی، کاملیت۔ آئیے آج خدا میں
اپنے آپ کو کامل کیا۔ ہماری زندگیوں کے اندر بے شمار خلا ہے، ان خلا کو پر کرنے کا ہمارے پاس ایک ہی وسیلہ ہے، کلام کو اپنا سہارا بنا۔ یہ کلام آپ کی زندگی کے ہر خلا کو پورا کرتا ہے، ہر قوم کے خلا کو پورا کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان اس کے کلام کا ایمان لے آئے کہ کلام مجسم ہوا، فضل و سچائی سے مبعوث ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے عدل ہوتی۔ یہ کلام مجسم ہوگا ہمارے درمیان آئیے نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت۔ اگر نکالا ہے تو سب کہیں آمین آمین۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے۔ یہ کلام ابراہیم نے نہیں کہا، ابراہیم کے وسیلے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں کیا دوں گا؟ برکت۔ خدا مبارک ہے اور خدا کو ہمیں مبارک کہنا چاہیے۔ زبور 103 میں لکھا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو کیا کہیں؟ مبارک۔ تو خدا کے علاوہ کوئی مبارک نہیں ہے۔ خدا کی ہستی مبارک ہے، خدا کا نام مبارک ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا، چاہے وہ آسمانیوں کو ہو چاہے وہ زمین۔ وہ ایک ہی نام ہے یسوع نام۔ یہاں پر باپ کا کوئی ذکر نہیں، باپ کا نام کوئی نہیں ہے، نام یسوع ہے۔ یہاں پر نام کی بات ہے کہ وہاں پر یسوع کا ذکر ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ باپ کے بارے میں کہا کہ ہرگز نہیں ہے، اس کی تحقیق کر لیں، اس کی ریسرچ کر لیں، کیونکہ باپ کا نام کوئی نہیں۔ جب موسیٰ نے باپ سے پوچھا کہ تو اپنا نام بتا، اس نے کہا نہیں، میں ہوں سو ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بہت پیارا یہ پیغام ہے، میرا دل چاہتا ہے 4 گھنٹے اس کلام پر بولے۔ لکھا ہے جو تجھ پر تجھے مبارک ہے، کتنی میرے لیے درجہ ہے، سرفرازی کا، سربلندی کا، اونچے مقام کا، اس کی محبت کا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا۔ کہ وہ کہتا ہے جو تجھے مبارک ہے ان کو کیا کہ ان کو میں کیا دوں گا؟ برکت۔ آپ برکت پا چکے، آپ برکت سے خالی نہیں، آپ برکت سے لبالب بھرے ہیں، کیونکہ آپ اس کے بیٹے پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اکیلے کا جو تجھ پر لعنت کرے، اگر تم اس کی قوم پر لعنت کرو گے تو خدا خود بات کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، لکھا ہے جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ جو تیری قوم پر لعنت کرے گا خدا کی لعنت اس پر ہوگی، خدا کا غضب اس پر ہوگا۔ اگر خدا کا غضب کسی پر آ جاتا ہے تو وہ شکست خوردہ ہو جاتا ہے، وہ زمین کے سفاستی سے مٹ جاتا ہے، مگر میرے خدا کا نام ہمیشہ ہے۔ آگے لکھا ہے اور زمین کے سب قبیلے کس کے وسیلے سے برکت پائیں گے؟ میرے خدا کے وسیلے۔ 12 قبیلے، کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے۔ کس سے قبیلے نکلے؟ یعقوب۔ یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسرائیل کا نام دیا۔ یعقوب کے 12 پھٹوں سے 12 قبیلے یہ دنیا میں ہیں۔ یہ 12 قبیلوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی برکت میں آ جائیں، خدا پر لعنت نہ کریں۔ اگر آپ خدا کے نام پر لعنت کریں گے تو خدا آپ پر لعنت کرے گا۔ اے قبیلوں، خدا کے سامنے آ جاؤ اور خدا کو سجدہ کرو، خدا سے برکت پاؤ۔ اس لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا سے برکت چاہتے ہیں۔ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی نام ہے جو برکت دینے والا ہے۔ وہ نام کون ہے؟ یسوع۔ یہ نام دنیا کا نہیں ہے، یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے۔
اور یہ رکھا کس نے ہے؟ میرے خدا نے رکھا ہے، میرے مالک نے رکھا ہے، میری زندگی دینے والے نے رکھا ہے۔ جب اس نے نام کسی کا رکھا ہے تو اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس نام کے اندر موضوع پایا جاتا ہے، اور وہ نام میرے لیے فتح کا نشان بن جاتا ہے۔ ایک بات سمجھو ماں، باپ بھی سمجھے، نوجوان بھی سمجھے، یہودی قوم 12 سال ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو تورات کی پوری تعلیم سے ان کو آگاہ کر دیتے، وہ اپنے دین کی ہر بات ان کو سکھا دیتے۔ دین اسلام بھی اپنے بچوں کو 12-14 سال سے پہلے سارا کلام حفظ کروا دیتے ہیں اور وہ فخر کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ کبھی آپ نے کوشش کی کہ ہم بائبل گروپ میں آ جائیں؟ کبھی آپ نے کوشش کی پاسٹر جی آئیے میرے بچوں کو کے لیے مہینے میں ایک دفعہ آیا کرے، کلام سکھایا کرے؟ نہیں، ہم کہتے ہم تو فضل میں ہیں، ہماری برکت تو ہمارے پاؤں کے تلے ہے، میرا مسیح تو مرتے ڈاکو کو بھی بچا لے گا، کوئی بات نہیں، جب میری سانسیں نکل رہی ہوں گی تب میں توبہ کر لوں گا۔ نہیں، یہ آپ کا ایمان غلط ہے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اپنے اندر گناہ کو پیدا کر رہے ہیں اور خدا کی برکت سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنے اندر ایسی سوچ کو ختم کریں، کلام کو پڑھا کریں، کلام کو سنا کریں، کلام کو سمجھا کریں۔ آج کے دور میں بہت کچھ آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتا ہے، خدا کی برکت آپ پا سکتے ہیں، خدا میں ٹھہر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، بس شرط ہے کہ آپ کی ایمان میں زندگی بسے۔ خدا ہمیں اتنا دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ ہم اپنے موبائل میں سب سے پہلے 1000-2000 روپے کا کیا کراتے ہیں؟ بیلنس کراتے ہیں۔ پورا مہینہ ہم نے فون کرنا ہوتا ہے، یوٹیوب دیکھنا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کہاں آ کے رک جاتے ہیں جب خدا کے گھر کا حصہ آتا ہے۔ پھر ہم نکالتے سب سے کم تر نوٹ ڈال دیتے ہیں، گندا سا نوٹ، پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے آتے، لے خدا یہ میرا تجھ پر احسان ہے، یہ میں دوں گا۔ اپنے کارڈ روک کر رکھتے، 3-3 4-4 مہینے گزر جاتے، ہم اپنا کارڈ بھی خدا کے گھر میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ خدا کا پیسہ، وہ پاسے لیاس کا پیسہ نہیں۔ کہاں سے برکت پائیں گے؟ جب یسوع سے فقیر فرشتے نے پوچھا کہ یہ سکہ کس کا ہے تو خدا نے کہا جو کیسر کا کیسر کا دو، جو خدا کا ہے خدا کا دو۔ پھر آپ کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ سب سے پہلے اپنے خدا کا حصہ نکالیں جتنا دے سکتے۔ یقین پر تو آپ ایمان ہی نہیں رکھتے، ہم تو خادم مان ہی نہیں رکھتے، ہم خادم کلیسیا کو موٹیویٹ کرتے ہیں مگر ہم خود خدا کو یقین نہیں دیتے۔ میں خادم ہوتے ہوئے یہ بات بڑے دلیری کے ساتھ کہتا ہوں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کیوں بولتے ہوئے ہم کلیسیا کو کہتے 10% دو، خود ہم دیتے ہیں۔ ہماری 60-70-80 لاکھ روپیہ سیلری ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈالتے کتنے؟ 1000 500 2000 3000۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر۔ خدا کے کلام کو سمجھا کریں، اور خدا کہتا ہے کہ تیرے اس پر لعنت کرے گا زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت سو۔ ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، لوط اس کے ساتھ۔ اس نے کس کی طرف خدا کا حکم مان کر کدھر کو چلا؟ ملک کنعان کی طرف چلا۔ کتنے ہمارے چچا ہیں جنہوں نے اپنے مشنری دوسرے ملکوں میں بیچے؟ آپ کو کوئی مثال نہیں ملی۔ ہم یہاں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا دیتے، کروڑوں روپیہ لگا دیتے، مگر ہمارے اندر کوئی دل نہیں ہے کہ ہم ایک مشنری کسی دوسرے ملک میں بھیجیں۔ میں اور آپ یہاں پر اس لیے بیٹھے کہ یہاں پر مشنریز ہیں، انہوں نے ہمیں مسیحی بنایا، انہیں ہمیں مسیح کے بارے میں بتایا۔ جس طرح خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے، کہنے کے مطابق چاہے ہمیں چلنا ہوگا۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ پھر نکالیے
31 बाब, इस दशना की 31 बाब और उसकी 6 आयत। लिखा, फिर मूसा ने यहोशुआ को बुलाकर सब इस्राएल के सामने उससे कहा कि तू मजबूत, एक के सामने, दो के सामने नहीं, तमाम इस्राएल के सामने मूसा ने किसको बुलाया? यहोशुआ को बुलाया। और बुला के क्या कहा? मजबूत। तो खुदा आपको यहां पर बुलाता है और क्या कहता है? मजबूत, मजबूत, मजबूत और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ है, उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था। लोग कहते वो तो काबल से, ये तो उसकी जगह ही नहीं थी। तो जहां पर तो कलाम कहता है कि खुदावन ने उनके बाप दादा से क्या खाई थी? कसम, उस मुल्क के कनान को देने। ये खुदा की दी हुई वो जगह है, मुल्क के कनान, जहां पर यहूदी आबाद। तो खुदा ने मुझे और आपको ये जगह दी है, ये मुल्क दिया है, ये घर दिया है, ताकि हम भी मजबूत हौसला रखें। ये खुदा ने मुझे और आपको ये सब कुछ दिया। खुदा हर एक के साथ, ये नहीं है कि खुदा हमारे साथ नहीं। कमी तो ये है कि हम खुदा को महसूस नहीं करते। आए मेरे साथ बुक ऑफ ज़करिया निकाले, ज़करिया, और उसका कितना बाप है? 2 बाप और उसकी 8 है। बुक ऑफ ज़करिया और उसका 2 बाप है और उसकी 8 है। निकाला है। ये मलाकी से, यानी कि मत्ती से पीछे मलाकी है, मलाकी के बाद बुक ऑफ ज़करिया है। अगर किसी ने काला तो पढ़े। 8 है। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। आमीन। लिखा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर, ये मुझसे और आपसे भी कलाम है। क्या लिखा है कि क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा जिन्होंने तुमको गिरात किया हुआ है। फरमाता है, कलाम करता है, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा, वो अपने गुलामों के लिए लौट होंगे। खुदा जिस कौम को चुनता है, खुदा उस कौम की क्या बन जाता है? आंख की पुतली बन जाती है। आइए मेरे साथ बुक ऑफ जसाया निकालें, उसका 60 बाब और उसकी 12 आयत। बुक ऑफ जसाया चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 12। सबने निकाला? बुक ऑफ जसाया चैप्टर, अभी जास निकाला, पढ़े जरा। 60 बाप उसकी 12 आयत। अगला जो है 43 बाप उसकी एक आयत, कोई बहन निकाल के रखे। क्योंकि वो कौम और वो मुमलकत जो तेरी खिदमत गुजारी न करेगी बर्बाद हो जाएगी, हाँ वो कौमें बिल्कुल तबाह हो जाएगी, की जाएगी। लिखा है, क्योंकि वो कौम और मुमलकत जो तेरी खिदमत गुजारी क्या ना करे। ये मेरे और आपके लिए भी यकसा कलाम है। हम खुदा की कौम है, खुदा की मुमलकत है। अगर हम खुदा की खिदमत गुजारी ना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नेस्त हो जाएंगे। हाँ, वो कौमें बिल्कुल की जाएगी, हलाक की जाएंगी।
صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا. آمین. آئیے آج سے اپنے رب الافواج کی قوم بن کر خدا کی کیا کریں؟ خدمت کریں. اور خدمت کرنے سے کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے. تو پھر ہم خدا کی مبارک قوم بن جائیں. بنی اسرائیل قوم نے خدا کی خدمت کی ہے. خدا کے وعدے کو اپنے ساتھ رکھا, عہد کے صندوق کو اپنے ساتھ رکھا, اور خدا کی ہیکل کی وہ حفاظت کر رہی ہے. اس لیے وہ قوم ہمیشہ فاتح رہے گی. آئیے اسی جسایہ نبی کا صحیفہ کا 43 باب نکال اور اس کی پہلی آیت نکالا. بہنوں میں سے میں نے کہا نکال کے رکھی. ہلیلویا. جی بہن جی. آمین. خداوند کا شکر ہو. بک آف جسایہ چیپٹر نمبر 43 اور اس کی پہلی آیت قریباً بیٹی نے پڑھی تو لکھا ہے, اور اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اور جس نے اسرائیل تجھ کو بنایا, یوں فرماتا, پیدا کیا, قوم بنایا, مملکت بنایا, تاکہ تو رب الافواج کی کیا کرے؟ خدمت کرے. خوف نہ کر, نہ ڈر, نہ گھبرا, کیونکہ خداوند نے تیرا فدیہ اس نے اپنے فدیے کے لیے پیڑ بکری مینڈوں کا چناؤ نہیں کیا, اپنے بیٹے یسوع کا چناؤ. آخری آیت میرے پاس بہت سارے حوالے جات لکھے. ہم زبور کی طرف بڑھتے ہیں. زبور کی کتاب اور اس کا 81 زبور. یہ خدا کے حضور جو ہے دعا ہے. لکھا خداوند کے حضور جو ہماری قوت ہے, بلند آواز سے گاؤ, یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ, نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ, اور دل نواز ستار بربت, نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن کیا کرو؟ نرسنگا. یہ عبادت کیا ہماری عید ہے, خوشی کا دن ہے. نرسنگا خدا کی عبادت کرو, قوت سے عبادت کرو, خوشی سے عبادت کرو. اور یعقوب کے خدا کے حضور کیا کرو؟ نعرہ مارو. نعرہ کیوں مارا جاتا ہے؟ فتح کے. زبور 122 آخری حوالہ, اور اس کے بعد ہم خدا کا شکر ادا کریں. اور اس کی 6 آیتیں مبارکہ. آخری آیت یہ دعا ہے یروشلم کی, نکالا ہے. آئیے ہم مل کر اس آخری حوالے کو پڑھتے ہیں. یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو, وہ جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اقبال مند ہوگی. خداوند کے پاک کلام کے بڑے سنے جانے پر اس کی برکت. پھر سے یروشلم کی کیا ہو؟ سلامتی ہو. سب مل کر کریں, یروشلم کی سلامتی ہو. اے بنی اسرائیل تجھ پر سلامتی ہو. اے میری اہتے خدا کی قوم تجھ پر سلامتی ہو, اور خداوند کا ہاتھ تیرے پر رہے. یہ ہماری دعا ہے. اور خدا تجھ سے محبت. کلام کہتا, میں نہیں کہتا, کلام میں لکھا ہے یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو. اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ جب بھی دعا کریں, خدا کی قوم کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. اس سے مجھے اور آپ کو خدا کے وعدوں میں شریک ہونے کا موقع ملے گا. آگے لکھا وہ تجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتے ہیں. خدا مجھ سے اور آپ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. جس سے وہ محبت رکھتا ہے اسے اقبال مندی عطا کرے گا. آگے کیا لکھا؟ تیری فصیل کے اندر بھی سلامتی ہو. آمین. خداوند آج آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. خداوند کے جلال کے لیے سودا تھا. آئیے ایک دفعہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, خداوند کے لیے سلامتی کی ہم دعا کریں.